بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پہلے دور بہت ہی خوبصورتی سے بھرے ہوئے تھے اور اس دور کا رہنے والا انسان بہت بھولا بھالا تھا، آپس میں محبت لیے ہوئے ایک دوسرے کے خیر خواہ اور حیادار اور پاکیزہ لوگ تھے۔ دوسرے کی بہن بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھا جاتا تھا، یہاں تک کہ لوگ اپنے گاؤں کی بیٹی کو اپنی بیوی اور بہو بنانا بھی بہت بڑا گناہ سمجھتے تھے۔ اس لیے اس دور میں کوئی لڑکا کسی کی بیٹی کی طرف گندی نظروں سے بھی نہیں دیکھتا تھا۔ یہاں پر ایک بات ملحوظ کر لیں، اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے کہ گاؤں کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے۔ بہرحال یہ ایک ہندوستانی کلچر تھا۔ اب آتے ہیں اسلام کی طرف۔ اسلام میں جو رشتے محرم ہیں، صرف آپ ان سے نکاح نہیں کر سکتے۔ یہاں مراد وہ رشتے ہیں جن کا قرآن کے اندر ذکر آیا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ آپ دنیا کی کسی بھی عورت سے نکاح کر سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ مسلمان ہو۔ اسلام میں برادری کا تصور نہیں ہے، اس لیے ہم اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اٹھا کر دیکھیں تو اس میں ہمیں یہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے قبیلے اور خاندان سے باہر کی عورتوں سے نکاح فرمایا تھا۔ یہی معاملہ صحابہ کرام کے ساتھ ہے، لہذا شادی کے لیے برادری ہی ضروری ہے۔ اسلام اس بات کو کنڈم کرتا ہے۔ یہاں پر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن میں ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور ہم نے تم کو شاخیں اور قبیلے بنایا تاکہ آپس میں پہچان رکھو۔ اب بتاؤ برادری کیوں ضروری نہیں جبکہ قرآن میں قبیلوں کا ذکر ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے برادری کا انکار نہیں کیا، برادری اچھی چیز ہے، صرف آپس میں پہچان کے لیے، لیکن اس آیت میں کہیں بھی ذکر نہیں کیا کہ شادی بھی ضروری ہے برادری میں کرنا، کیونکہ اگر برادری میں شادی کرنا ضروری ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنے خاندان اور قبیلے سے باہر شادی نہ کرتے اور نہ ہی صحابہ کرام۔ لہذا برادری کو ہی شادی کے لیے ضروری سمجھنا یہ اچھے افعال میں سے نہیں ہے۔ چنانچہ اب آتے ہیں اصل مسئلے کی طرف۔ آج کے دور میں لو میرج کا رجحان بڑھتا ہی جا رہا ہے اور روز بروز اس میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، اور لڑکی لڑکے آج کل اپنے والدین کے خلاف جا کر شادی کر رہے ہیں، اور کبھی کبھی نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ یا تو لڑکی کو اپنی جان کی قربانی دینی پڑتی ہے یا لڑکے کو، جبکہ لڑکا لڑکی دونوں مسلمان ہیں۔ اسلام میں دونوں کی شادی جائز ہے، پھر کیوں؟ ہاں اگر لڑکا غلط ہے، شرابی ہے یا زانی ہے یا کوئی اور گناہ میں ملوث ہے تو پہلے تو لڑکی کو ہی اس سے دوری بنا لینا چاہیے اور ایسے لڑکے سے ہرگز شادی نہ کرنی چاہیے، ورنہ تو یہ لڑکی کے لیے زندگی بھر کا سوال بن کر رہ جاتا ہے کہ میں نے اس سے شادی کیوں کی۔ اس لیے ہماری پیاری بہن بیٹیوں، خدا کے لیے آپ اس چیز کی طرف نہ جاؤ، اپنے والدین کی پسند کو اپنی پسند بناؤ، کیونکہ وہ آپ کے والدین جو پسند کریں گے وہ آپ کی پسند دنیا کے لحاظ سے بھی بہتر ہوگی اور آخرت کے حساب سے بھی بہتر ہوگی۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ ایسے معاملات ہوتے کیوں ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بیٹی کو اسلام کے دائرے سے باہر رکھنا۔ آج کل ماں باپ اپنی بیٹیوں کو گھروں سے باہر نکلنے کی اجازت دے دیتے ہیں، بالغ ہونے پر بھی اسکول کالج بھیجتے ہیں۔ اب وہ بیٹی گھر سے مزین ہو کر نکلے اور سڑک پر یا اسکول میں لڑکوں کی نظر اس پر نہ پڑے، ایسا ہو سکتا ہے؟ اب ظاہر ہے لڑکا لڑکی کی ایک دوسرے سے آنکھیں ملنا اور پھر اس میں شیطان کا تڑکا لگنا تو یہ لازمی بات ہے۔ اب اس سے کون روک سکتا ہے؟ کیونکہ یہ تو فطرت ہے، مرد عورت کا ایک دوسرے کی طرف اٹریکٹ ہونا۔ لہذا یا تو ماں باپ اپنی بیٹی کو گھر میں پردے کے ساتھ رکھیں، اور ہاں موبائل دے کر نہیں، ورنہ تو لڑکی پھر بھی محفوظ نہیں ہے۔ لہذا اگر ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی لو میرج جیسے لپڑے سے دور رہے تو آپ کو اسلام کے احکام پر عمل کرنا ہوگا اور اسلام کے دائرے میں اپنی بیٹی کو گھر کے اندر محفوظ رکھنا ہوگا، اسے باپردہ بنانا ہوگا کہ جب بھی اگر وہ باہر نکلے تو پردے کے ساتھ نکلے۔ چنانچہ جب آپ کی بیٹی کو کوئی دیکھے گا نہیں تو لہذا وہ آپ کی بیٹی سے لو میرج کی بات کیا کرے گا؟ کیونکہ لو میرج تو وہاں ہوتی ہے جہاں مرد اور عورت ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور پھر ان کے اندر ایک پیار کا طوفان جگمگا اٹھتا ہے اور بس ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی قسم کھا لیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی بیٹی گھر کے اندر محفوظ
محفوظ ہے اور آپ کی بیٹی پردے کے ساتھ محفوظ ہے تو انشاءاللہ ان ساری چیزوں سے وہ بحفاظت رہ سکتی ہے۔